آخرت بننے کا سامان. یہ آخرت بننے کا کیا سامان ہے؟ یہ آخرت بننے کا سامان ایمان ہے. لا الہ الا اللہ، یہ آخرت بننے کا سامان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی حضرات اللہ کا پیغام لے کر آئے، ان سب کا ایک ہی پیغام ہے. آخرت بنانے کے لیے ایک ہی پیغام، وہ ہے لا الہ الا اللہ. کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ. حالات کو بھی وہ پیدا کرے گا، اسباب کو بھی وہ پیدا کرے گا. دن رات، غمی خوشی، جتنے حالات ہیں اور جتنے اسباب ہیں، اللہ ان سب کا پیدا کرنے والا، ان سب کا استعمال کرنے والا، متصرف ہے، خالق ہے. اس لیے بندے کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اس کی ساری ضرورتیں، ساری راحتیں اللہ سے متعلق ہیں. اللہ ہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا، اللہ ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا، اللہ ہی بنائے گا اور کوئی نہیں بنائے گا. جس نے حیات دی ہے وہ حیات کا سامان بنائے گا، جس نے موت بنائی ہے وہ موت کے اسباب پیدا کرے گا. ہاں، خالق کل شیء، خالق کل شیء، کہ اللہ کہ اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا. حیات ہو، موت ہو، حیات موت کے درمیان کی تمام چیزیں، تندرستی ہو، بیماری، امیری، غریبی، سب. جب یہی بات ہے تو پھر تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی نہیں ہے. لہذا اللہ سے تعلق پیدا کرو. ایمان، اللہ سے تعلق پیدا کرو. یہ کون سا تعلق؟ یہ بندگی کا تعلق. ایک ہی تعلق ہے اللہ سے، وہ ہے بندگی کا تعلق، عبادت کا تعلق، اطاعت اور تابعداری کا تعلق. ہاں، اس کی دعوت ہے. نبیوں نے کہا آخرت بننے کے لیے پہلی چیز لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور سب کے لیے، حاکم ہو، محکوم ہو، سب کے لیے ایک ہی بات، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نبیوں نے کہا اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت پر آؤ. یہ کہا ایک اللہ کی عبادت پر آؤ. عبادت اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. حدیثوں میں ہے کہ اے معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں، یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ؟ اے معاذ، آپ کو معلوم ہے؟ معاذ صحابی ہیں اور بڑے عالم ہیں. صحابہ سبھی عالم تھے. ان کو امتیاز ہے کہ حلال حرام کو زیادہ جاننے والا معاذ ابن جبل. کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں کیا جانوں، آپ بتائیں گے. عادت تھا کہ آپ بتائیں گے، کیونکہ آپ کا کام بتانا ہے، ہمارا کام ماننا ہے. نبی کا کام بتانا، رہبری کرنا، امت کا کام اس کو مان کے چلنا، اس میں اپنے یقین کرنا کہ میری کامیابی اسی میں ہے، کامیابی کا یقین کر کے اس پر چلنا. تو عرض کیا میں کیا جانوں، آپ بتائیں گے کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک سہیم نہیں ہے. اسی لیے اسی کی عبادت کی جائے گی. جان اور مال کی طاقت کو اللہ کے حکموں پر استعمال کرنا اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اسی میں ہے، یہ عبادت کہلاتی ہے. بندے کے ذمہ ہے کہ اپنی جان کی طاقت، اپنے مال کی طاقت اس یقین کے ساتھ
کہ میری کامیابی اللہ کی بات ماننے میں ہے، اپنی جانی مالی طاقت کو اللہ کے حکموں کے تابع کریں۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ تو میں نے کہا جنت آخرت بنانے کے لیے پہلا سامان جو اللہ نے دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے اور قیمتی چیز ہے اور سب کی ضرورت کی چیز ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی میں دو ہی جگہ بنائی ہے، دو ہی جگہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار، کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، بس تیسری جگہ نہیں ہے۔ یہ جگہ تھی تیسری گزرنے کے لیے تیسری جگہ ہے کہ یہاں سے یہ گزارا ہوگا، عبور گزرنے کے لیے ہے، پھر گزر کر کہاں جائے گا؟ یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ قسم کھا کے بات کہی۔ تو جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ، ایمان دیا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو تاکہ اللہ کا حق ادا کرو۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس